جنوبی ایران کی فضا اس وقت خوف، سنسنی اور بارود کی لپیٹ میں ہے، جہاں اچانک پھٹنے والے شعلوں نے پورے خطے کے سیاسی اور جغرافیائی نقشے کو ہلا کر رکھ دیا۔ تہران کے ایوانوں سے آنے والی خبریں بتاتی ہیں کہ ساحلی پٹی پر گرنے والے نامعلوم بموں نے انسانی زندگیوں کو چند ہی سیکنڈز میں راکھ کے ڈھیر میں بدل ڈالا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے دنیا کو جھنجھوڑنے والا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان ہولناک اور اچانک ہونے والی فضائی کارروائیوں نے اب تک 30 سے زائد معصوم شہریوں کی سانسیں چھین لی ہیں۔ جانوں کا یہ ضیاع کسی ایک گوشے یا فوجی اڈے تک محدود نہیں ہے، بلکہ صوبہ ہرمزگان کی خاموش وادیوں سے لے کر سیستان و بلوچستان کے تپتے ہوئے صحراؤں تک ہر طرف موت کا یہ بھیانک کھیل بکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس نے مقامی آبادی کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حاجی آباد کا وہ منظرنامہ اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح نقش ہے، جہاں رات کی گہری تاریکی میں گرنے والے لوہے کے گرم اور وزنی ٹکڑوں نے بستی کے سکون کو برباد کر دیا۔ مقامی ماحولیاتی حکام کے مطابق ایک امریکی میزائل سیدھا رہائشی علاقے پر آ گرا، جس کے نتیجے میں وہاں کے ایک نامور ماہر ماحولیات کے ہنستے کھیلتے خاندان کے 3 افراد موقع پر ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ وہ معصوم اور شہری ہلاکتیں ہیں جو تہران کے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہیں، کیونکہ گرنے والے ان میزائلوں کا نشانہ کوئی جنگی مورچے نہیں بلکہ وہ نہتے لوگ تھے جن کا اس بین الاقوامی محاذ آرائی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن تباہی اور عسکری طاقت کے تصادم کی اصل اور سب سے خوفناک داستان کچھ اور دور سیستان و بلوچستان کے تپتے ہوئے علاقے بامپور میں لکھی جا رہی تھی۔ بدھ کی اولین ساعتوں میں جب بستی کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، ایرانی زمینی فوج کی ایک بیرک پر یکے بعد دیگرے 13 ہلاکت خیز میزائل داغے گئے۔ اس غیر متوقع اور انتہائی شدید حملے نے بیرک کے رہائشی حصے کو سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے تصدیق کر دی، ملبے کے اس ڈھیر سے اب تک 388ویں بریگیڈ کے 7 ایسے اہلکاروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں حاضر سروس جوانوں کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ فوجی بھی شامل تھے، جبکہ درجنوں زخمی ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج نے ایران کے خلاف مزید فضائی حملے مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کا جواز پیش کرتے ہوئے سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے ایک انتہائی سخت بیان جاری کیا ہے۔ ایڈمرل کوپر کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 7 دنوں کے دوران ایران نے انتہائی دانستہ طور پر خطے میں 7 تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر شہریوں کو ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں عملے کے تقریباً 1 درجن ارکان ہلاک، لاپتہ یا شدید زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی افواج نے پڑوسی خلیجی ممالک کی طرف درجنوں میزائلز اور ڈرونز بھی داغے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ امریکی افواج ایران کو اس بلا جواز جارحیت کے لیے مکمل طور پر جواب دہ ٹھہرا رہی ہیں، جو معصوم جانوں کو مسلسل خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جنگ کی اس آگ کو مزید تیز کرتے ہوئے امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف آنے اور جانے والے تمام بحری جہازوں کے خلاف دوبارہ ایک سخت ترین بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ اس وسیع ترین فوجی آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی کے پانیوں اور فضاؤں میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جدید ترین جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے انتہائی سرگرمی سے گشت کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے وارننگ جاری کی ہے کہ اس کے فوجی دستے خطے میں چوکنا، انتہائی مہلک اور کسی بھی لمحے جوابی وار کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ابھی زمین پر گرے اس بارود کا دھواں بھی نہیں چھٹا تھا کہ واشنگٹن کے مانیٹرز پر ایک اور خاموش لیکن انتہائی تباہ کن حملہ شروع ہو گیا، جب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے پانیوں میں ان دھماکوں کی گونج لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت واشنگٹن میں معاشی جنگ کا ایک ایسا جال بن دیا گیا جس نے اس پورے تصادم کو ایک نئی اور انتہائی پیچیدہ سمت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے سربراہ اسکاٹ بیسنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ مرکزی بینک سے جڑے 13 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ایرانی ڈیجیٹل اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا۔ تہران کے ان مخصوص ڈیجیٹل والیٹس پر لگنے والی اس اچانک پابندی نے ایرانی معیشت کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ اثاثے مبینہ طور پر تہران کی مالیاتی بقا اور بیرونی لین دین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
امریکی ادارے OFAC یعنی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے اس ڈیجیٹل ناکہ بندی کے لیے مہینوں سے جال بچھا رکھا تھا، جسے عین اس وقت متحرک کیا گیا جب زمین پر میزائل برس رہے تھے۔ ایک طرف زمین پر گرتے ہوئے یہ تباہ کن میزائل ملبے تلے دبی معصوم جانیں اور دوسری جانب کمپیوٹر سکرین پر سیکنڈز میں غائب ہوتے 13 کروڑ ڈالرز، اس دوہرے اور بیک وقت کیے جانے والے وار نے ایرانی قیادت کو شدید غصے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خلیج کے پانیوں پر منڈلاتا ہوا یہ بارود کا دھواں اور معاشی ناکہ بندی اب صرف خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، جس کا جواب آنے والے چند دن ہی طے کریں گے۔